میں میڈیا چینل کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا پرسنز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اینکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ ڈالو، اپنا منہ گندا کرو۔ تمہیں کسی سے واسطہ نہیں پڑا تھا، تمہارا کام، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کی کردار کشی کرے، تو پھر ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار کشی کریں گے اور میں اس کا احترام کروں گا۔ اب پھر کیا کریں گے وہ؟ پھر اسمبلی سے قانون پاس کریں گے، ہماری بے احترامی کرنا، اس کا اتنی سزا ہوگی اور اتنی سزا ہوگی۔ تم قابل احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قانون سازی کراتے؟ کیا بات ہے! جب پہلے لوگ آپ کے احترام کرتے تھے اس وقت قانون موجود تھا۔ سیاستدانوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے وساطت سے۔ یہ شکر ہے کہ ہم نے اول دن سے مانا ہی نہیں۔ جب آئین پر نظر ثانی ہو رہی تھی میں چیخ رہا تھا اس کمیٹی میں کہ اس نیب کو ختم کرو، یہ مشرف کا ادارہ ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے۔ ہماری نہیں مانی گئی۔ اب بیچارہ شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہے، اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے، اس کا بھائی بھی باہر ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان گرفتاریوں کو بھی ایک سیاسی ہتھ کنڈا اور حربہ سمجھتے ہیں۔ اگر شرعی عدالت قائم ہوتی ہے تو پھر تو فوراً سوال اٹھتا ہے متوازی عدالتیں ملک میں قائم ہو، لیکن جب نیب کا ادارہ بنے گا تو وہ متوازی عدالت نہیں ہے، بالکل ہے، جس کو تم نے صرف سیاستدانوں کی کردار کشی اور حزبی اختلاف کو دبانے کے لیے بنایا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر اس سے ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ، ہم تو ایک ایک کا حساب لیں گے اب انشاءاللہ۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں۔ تو سیدھے ہو جاؤ، تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے گا۔ بے شک، بالکل، بے شک، بے شک۔